الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 159 ہے۔ اب تک سورہ یونس کے تیسرے رکوع تک ہم نے درس جو ہے سن لیا ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی سورہ یونس کا یہ چوتھا رکوع ہے اور سورہ یونس کی 31ویں آیت ہے۔ اس سے انشاءاللہ درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من يرزقكم من السماء والأرض ام من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت فرمائی تھی، اور اب یہاں ان سے سوال کیا جا رہا ہے جو اللہ کی ذات میں دوسرے لوگوں کو، دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہیں، کہ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے انسان اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ذرا ان چیزوں پر تو غور کرو۔ فرمایا کہ آپ پوچھئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے؟ تو فرمایا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک چیز جو وہ غذا ہے، کھانا پینا ہے، اور انسان کی یہ بڑی غفلت ہے کہ عموماً وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہ اسی میں صرف کر دیتا ہے، کھانے پینے کی ضرورت کے اندر وہ اپنی زندگی کو بعض اوقات جو ہے گنوا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے؟ یہ رزق جو ہوتا ہے یہ زمین سے پیدا ہوتا ہے، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ تو یہ آسمان و زمین سے جو رزق دیا جا رہا ہے، یہ تو بتاؤ تم جن کی پوجا کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو اپنا معبود تصور کرتے ہو، کیا یہ وہ تمہیں دے رہے ہیں؟ اور وہ جو ہیں یقینی بات ہے کہ وہ تمہیں نہیں دے رہے، تو پھر تمہیں ان کی عبادت کے بجائے اپنے خالق حقیقی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے؟ ام من یملک السمع والابصار۔ اب یہ ظاہری کائنات جو یعنی ہمارے ارد گرد بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ دلانے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ خود اپنے اندر ذرا غور کرو۔ یہ کائنات بڑی وسیع ہے، اور ایک چھوٹی کائنات خود تمہارے اندر موجود ہے، تمہارا یہ جسم ہے، تمہاری یہ جو باڈی ہے، اس کے اندر اللہ نے جو بے شمار نعمتیں رکھی ان میں سے دو کا ذکر فرمایا کہ ام من یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا؟ یہ آنکھیں جو ہمیں دی ہیں، یہ جو کان ہمیں دیے ہیں، یہ کس نے دی ہیں؟ ان کا مالک کون ہے؟ کیا کتنے انسان ہمیں ایسے نظر نہیں آتے جن کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، جن کے کان بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ان آنکھوں سے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ان کانوں سے وہ سن سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ نے جو اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، ان دو نعمتوں سے انسان ترقی کے کمال پر جا پہنچتا ہے۔ سن کر، سمجھ کر، پڑھ کر، دیکھ کر، وہ سائنس آج کہاں سے کہاں ترقی کر گئی، یہ ان دو نعمتوں کا کمال ہے۔ یہ ان دو نعمتوں کی وجہ سے یہ ساری ترقی انسان نے جو ہے وہ کی ہے۔ تو فرمایا کہ یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے۔ ایک انڈا جو ہوتا ہے وہ اس میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے، اللہ اس سے زندہ نکال دیتا ہے، مرغی اس سے نکل آتی ہے، چوزا نکل آتا ہے اسی سے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردے کو زندہ سے؟ زندہ سے مردہ بھی نکل آتا ہے۔ زندہ جو ہوتا ہے اس سے مردہ، یعنی مرغی جو ہے اس سے دیکھیں آپ انڈا نکلتا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا بچہ جو ہے وہ مردہ پیدا ہوتا ہے، تو زندہ سے مردہ
نکلتا ہے۔ اور کون ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، جو انتظام فرماتا ہے ہر کام کا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ غور کرو کہ اس سارے نظام کو چلانے والا کون ہے۔ اس انتظام میں، اس دن و رات میں اور اس کائنات میں اگر ذرا سا خلل آ جائے، آپ کے سارے کیلنڈرز جو ہیں وہ بیکار ہو کر رہ جائیں۔ یہ کیلنڈرز جو ہم بناتے ہیں تو یہ آخر اس نظام کے مطابق بناتے ہیں نا جو ہمارے سامنے اللہ نے ایک بنا رکھا ہے، وہ اپنے وقت پر اپنے حساب سے چلتا رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر خلل پیدا کر دے، رات کو روک دے یا دن کو جو ہے روک دے، تو کون ہے جو اس نظام کو صحیح کر؟ تو ایک کائنات میں خالق ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے، جو اس کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، تو خود یہ مشرک لوگ جو ہیں، یہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے لوگ ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ جواباً کہیں گے کہ اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں، اللہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پس آپ کہیے جب حقیقت یہ ہے تو تم شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ تو پھر شرک کیوں کرتے ہو بھائی؟ سب کو چھوڑ کر اپنے خالق کی حقیقی کی طرف لوٹ آؤ، اس کی عبادت کرو۔ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری تخلیق کی ہے، رزق دینے والی ذات بھی اسی کی ہے۔ اسی رزق کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ جب اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، وہ اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر کبھی بتوں کے سامنے سجدے کرتا ہے، کبھی کس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے تمہیں زندگی کی نعمت دی ہے اس خالق کی طرف لوٹو، رزق بھی وہ دے گا تمہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا رزق دینے والی ذات بھی کس کی؟ اللہ کی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں اٹل ہیں، حقیقت ہیں، جس کا تمہیں خود بھی اعتراف ہے، تو اس کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر جانا یہ ایک مومن کا جو ہے شیوا نہیں ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پس حق کے بعد کیا ہے بجز گمراہی کے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر تمہیں حق سے کدھر موڑا جا رہا ہے۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، یوں ہی ثابت ہو چکی ہے آپ کے رب کی بات ان پر جو فسق و فجور کرتے ہیں۔ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو فسق و فجور میں مبتلا ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا مشغلہ ہی اللہ کی نافرمانی کو بنا لیا ہے کہ ہم نے تو نافرمانی کرنی ہے، تو ایسے لوگ پھر کب ایمان لائیں گے؟ وہ تو ایمان نہیں لا سکتے۔ یا ان سے امید رکھنا ایمان کی، یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ جیسے ایک ایسا چراغ جس میں تیل موجود نہ ہو اور انسان یہ سمجھتے کہ یہ جل جائے گا، یہ روشن ہو جائے گا، وہ روشن کہاں سے ہوگا؟ جب اس کے اندر تیل ہی موجود نہیں ہے تو وہ روشن نہیں ہو سکتا۔ تو جب انسان کے اندر حق کی طلب ہی نہ ہو، حق کی تڑپ ہی نہ ہو اور حق کو قبول کرنا ہی وہ نہ چاہتا ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں کرتا۔ جو محروم ہیں، حق کی طلب سے ہی محروم ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے کیا تمہارے معبودوں میں کوئی ہے جو آغاز آفرینش بھی کرے پھر فنا کے بعد اسے لٹا بھی دے؟ یہ جن کو تم اپنا معبود تصور کرتے ہو، یہ بت، یہ لات و عزا اور یہ طرح طرح کے جو نام تم نے رکھ لیے ہیں، کیا ان میں کوئی ایسا ہے تمہارا معبود جو تخلیق کر سکے، انسان کو بنا سکے یا کائنات کی کسی اور چیز کو بنا سکے؟ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ سارے سائنسدان مل جائیں اور وہ ایک کان بنانا چاہیں، وہ کان کی شکل تو بنا سکتے ہیں لیکن وہ کان نہیں بنا سکتے جو میرے رب نے دیا ہے۔ اگر کانوں سے انسان بہہ رہا ہے، وہ ایسی چیز نہیں بنا سکتے کہ جو اس کان جیسی ہو جیسی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے۔
یہ جو ہمارے دائیں بائیں یہ لاؤڈ سپیکر اللہ نے رکھ دیے، یہ سماعت کے آلے بنا دیے ہیں، ایسی چیز سارے سائنسدان مل کر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو وہ خالق، وہ مالک جس نے نہ صرف یہ ہمارے کان کو، ہماری آنکھ کو بنایا ہے، اس نے تو ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو پوچھیں ان سے کہ کون ہے تمہارے معبودوں میں سے جو پیدا کر سکے مخلوق کو اور پھر اس کو دوبارہ فنا کر کے دوبارہ لوٹا بھی سکے؟ ہے کوئی ایسا کہ جو پیدا بھی کرے پھر اس کو مارنے کے بعد دوبارہ سے لوٹا دے؟ اللہ نے پھر خود فرمایا قل اللہ، آپ ہی فرمائیے اللہ ہی، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون، آپ ہی فرمائیے کہ اللہ ہی آفرینش کی ابتدا بھی کرتا ہے اور فنا کے بعد اسے لٹایا بھی ہے، لوٹاتا بھی ہے، پس ہوش کرو تم کدھر پھرے جاتے ہو۔ فرمایا اللہ نے ہی اس کائنات کو پیدا کی ہے اور وہی اس کو لٹانے والا بھی ہے، تو پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس خالق کی طرف آؤ، اس مالک کی طرف آؤ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کی ہے۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، آگے اگلا ایک سوال اور کیا، آپ پوچھئے کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے؟ بھائی وہ بت جن کو خود وہ اٹھا کر جو ہے کبھی یا ایک جگہ رکھتے ہیں کبھی دوسری جگہ رکھتے ہیں، جو خود کسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کو ہدایت کیا دیں گے؟ جن کو خود راستہ پتہ نہیں ہے وہ کسی کو راستہ کیا دکھائیں گے؟ آپ کو خود کسی علاقے کے بارے میں پتہ نہ ہو اور کوئی اس کے بارے میں پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی وہ کہاں ہیں؟ ہمیں خود پتہ نہیں ہے تو ہم کیسے بتائیں گے؟ نہیں بتا سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ پوچھئے کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے؟ قل اللہ یہدی للحق، خود ہی جواباً فرمائیے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ حق کی طرف رہنمائی بھی کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کوئی اس کی طرف جو ہے یعنی ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہاں رہنمائی تو کی جا سکتی ہے، کسی کو بتایا جا سکتا ہے، صراط مستقیم دکھائی جا سکتی ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، لیکن اس کو ہدایت دینا یہ بندے کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ خود ہی جواباً فرمائیے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، تو کیا جو راہ دکھائے حق کی وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہی راہ نہ پائے مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ یعنی اتباع اس کی کرنی چاہیے کہ جو راہ دکھا سکتا ہے، یا اس کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے کہ جو خود راہ پر نہیں ہے، جو خود گمراہ ہو، جسے خود راہ کا پتہ ہی نہ ہو؟ آیا اس کو ہمیں اپنا قائد بنانا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے، یا ایسے کو قائد بنانا چاہیے کہ جو خود منزل کو جانتا ہو، جسے خود راستہ پتہ ہو کہ اس منزل مقصود تک ہم نے کیسے پہنچنا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے، اور ہمیں ہمارے انداز میں، ہمارے ماحول کے انداز میں اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ ہم کلام ہے۔ تو کیا فرمایا کہ کیا جو راہ دکھائے حق کی وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہی راہ نہ پائے مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، اے مشرکین تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے غلط فیصلے کرتے ہو؟ جب تمہاری عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر ان بتوں کے پاس کیا رکھا ہے؟ پھر ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے خالق کی طرف پلٹ آؤ، اس کی تعلیمات کی طرف پلٹ آؤ اور اس کی ہدایات کی طرف پلٹ آؤ۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر محض وہم و گمان کی۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ لوگوں کی جو اکثریت ہوتی ہے، یہاں اللہ نے مشرکین کا ذکر کیا ہے، اور یہ ایک اکثریت کا بھی معاملہ ہے۔
کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ محض وہم و گمان پر چلتے ہیں، وہ حقائق کو نہیں دیکھتے، بس وہم گمان، اپنے خیالات، اپنے رسومات، اپنے ارد گرد کے رواج، بس انہی پر چلتے رہیں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ حقائق کیا ہیں۔ اور پھر خصوصاً ایک شخص جو کہ مومن ہو، مسلم ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اس کا اس طریقے سے آنکھیں بند کر کے چلنا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، وہ ایسے ہی نہیں بھیڑ کی چال چلتا کہ جی بس آنکھیں بند کرو اور چلتے جاؤ، اس لیے کہ ہمارا رواج ایسا ہے، ہماری رسم یہ ہے، ہمارے آباء و اجداد سے یہ ہو رہا ہے۔ نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے ہر قدم اٹھاتے ہوئے کہ میرا رب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کا اس میں کیا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر محض وہم و گمان کی، الا ظنا، ظن جو ہے یہاں اس کا مطلب ہے وہم و گمان۔ قرآن مجید میں یہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور دیگر معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر جو ظن کی بات ہو رہی ہے یہ وہم و گمان کے بارے میں ہے، یعنی وہ وہم و گمان کہ جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جس ظن کی دلیل ہوا کرتی ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ منکرین حدیث جو ہیں، جو حدیث کے منکر ہیں اور قرآن کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ طرح طرح کے بہانے کر کے اس قسم کی آیات لا کر کہتے ہیں کہ جی یہ تو سارا ظن ہے، یہ جو آپ حدیث کا بیان کرتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں، تو لہٰذا اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بس صرف قرآن کی اتباع اور پیروی کرو۔ تو یہاں جو ظن ہے وہ کیا ہے؟ جس کی دلیل نہیں ہے وہ ظن ہے، یہ وہم و گمان ہے، اور جس کی دلیل ہوا کرتی ہے وہ اس کے تحت شامل نہیں ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر محض وہم و گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بلا شبہ وہم و گمان بے نیاز نہیں کر سکتا حق سے ذرہ بھر۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ محض وہم و گمان پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھنا اور اپنی زندگی کی جو ہے بنیاد اس پر رکھنا اور اس کو زندگی کا طریقہ بنا لینا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اپنی زندگی کو بسر کیا کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے یہ قرآن کہ گھڑ لیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی وحی آئے بغیر، بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والا اس وحی کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ یہ قرآن کے بارے میں اب اللہ نے بتایا ہے کہ اس کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، یا لوگ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ کتاب جو ہے اپنی طرف سے بنا لی ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ خود سے باتیں گھڑ لی گئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ قرآن کے گھڑ لیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی وحی آئے بغیر، یہ خود سے نہیں گھڑی ہوئی چیز، بلکہ یہ کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا اس وحی کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔ بھائی یہ تو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اگر یہ اپنی طرف سے گھڑ لی گئی ہے تو دیکھو ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو، ان کی جو اصل کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اگر ان کی کہیں اصل ملتی ہے دیکھو ان میں تعلیمات کیا ہیں، اور پھر دیکھو اس میں تعلیمات کیا ہیں۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جانتے ہو، انہوں نے عمر کا سارا حصہ تمہارے درمیان یہاں گزارا ہے، اب تک جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اس وقت تک ساری زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے۔ وہ تو کسی کے پاس پڑھنے بھی نہیں گئے، سیکھنے بھی نہیں گئے، کسی استاد کے پاس بھی نہیں بیٹھے، اگر کوئی سفر بھی کیا ہے، کبھی تجارت کا سفر کیا ہے تو تمہارے لوگ ان کے ساتھ موجود تھے، اور وہ سفر بھی کوئی طویل نہیں کیے، چند دنوں کے سفر کیے، وہ تم بھی کرتے ہو، تو پھر یہ ساری باتیں کہاں سے آ گئیں؟
اور ایسی کتاب کیسے پیش کر دی کہ جس کے اندر ماضی کا بھی بتایا گیا ہے، جس میں حال بھی بتایا گیا، جس میں مستقبل کی باتیں بھی بتائی گئی ہیں، اور تم خود جانتے ہو کہ مستقبل کے بارے میں جو اس کتاب نے پیشن گوئیاں کی ہیں وہ پوری کی پوری اتری ہیں اس پر۔ جو اس قرآن نے کہا، جو اس کتاب نے کہا ہے، وہ ویسا ہی ہوا ہے جیسا اس کتاب نے کہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ قرآن، بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والا اس وحی کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور الکتاب کی تفصیل ہے، یعنی یہ آسمانی کتابوں کی تفصیلات بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، یا اس قرآن کے جو احکامات ہیں وہ اللہ نے تفصیل سے اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، ذرا شک نہیں اس میں کہ رب العالمین کی طرف سے اتری ہے، یعنی اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، رب العالمین کی کتاب ہے۔ اس رب نے جس نے ہماری جسمانی ضرورتوں کے لیے غذا کا اہتمام کیا ہے، جس کا ذکر کیا پہلے اللہ نے کہ ہمیں جسم کے لیے، مادی طاقت کے لیے، قوت کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی ہے، تو جس خالق اور مالک نے ہماری غذائی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، وہی خالق و مالک جو ہے وہ ہماری روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان کو بس غذائی ضرورتیں اس کی پوری کر دی اور اس کو ایسے چھوڑ دیا کہ اب وہ جو چاہے کرتا رہے، نہیں، بلکہ اس کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو مکمل فرما دیا رب کائنات نے۔ تو فرمایا کہ وہ رب ہے جس نے روحانی غذا کا بھی اہتمام کیا ہے، اور اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے یہ کتاب مبین جو ہے بھیجی ہے، اس قرآن حکیم کو بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ اگر ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جی بس آپ نے اپنی طرف سے یہ گھڑ لیا ہے، تو اللہ نے اگلی بات کیا فرمائی؟ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ فرمائیے پھر تم بھی لے آؤ ایک صورت اس جیسی، اگر میں نے گھڑ لی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ایسا کلام تم بھی پیش کر سکتے ہو۔ اور عرب کے بڑے بڑے فصاحت اور بلاغت کا تو جو ہے بڑا چرچا تھا، اور عرب جو ہیں وہ اپنے مقابلے میں دنیا میں کسی شخص کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو ٹھیک ہے، اس جیسا کلام لے آؤ، بصورت مثل، ایک صورت اس جیسی لے آؤ، اور صرف یہ نہیں کہ تم لے آؤ، ہم تمہیں اس بات کی کھلی اجازت دیتے ہیں کہ اپنے سارے شعراء کو جمع کر لو، اپنے ادیبوں کو جمع کر لو، دنیا بھر کے لوگوں کو جمع کر لو، اپنے معبودوں کو بھی لے آؤ، اور سب کو لا کر ایک سورت بنا دو۔ ایک سورت کیا ہے؟ سورہ کوثر کتنی سی آپ کو پتہ ہے، چھوٹی سی، اس جیسی ایک سورت لے آؤ۔ فرمایا کہ لے آؤ ایک سورت اس جیسی، اور امداد کے لیے بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اس الزام میں سچے ہو، تو سب کو بلا لو، سب کی امداد لے لو، اور ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ یہ قرآن کا چیلنج جو ہے 1400 سال پہلے جیسے تھا آج بھی اسی طرح برقرار ہے، کہ جو اس قرآن کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، تو اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ۔ نہیں لا سکتے، نہ لا سکے، نہ لا سکتے، نہ لا سکیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہرگز تم ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ تم اس جیسا کلام لا سکو۔ انسان کا جو کلام بھی ہوگا اس میں انسان کے اپنے رجحانات ہوتے ہیں، اس کے اندر انسان کا اپنا ذوق ہوتا ہے، اور ہر انسان کا اپنا ایک الگ ذوق ہے، اس کا اپنا الگ شوق ہے، اس کی اپنی ایک دنیا ہوا کرتی ہے، وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور جھلکتی ہے۔ یہ خالق کا کلام ہے کہ جو ان تمام چیزوں سے کیا ہے، پاک ہے۔ تو فرمایا کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جسے وہ پوری طرح نہ جان سکے، اور نہیں آیا ان کے پاس اس کا انجام۔
اس قرآن کو تو کبھی انہوں نے پڑھا نہیں ہے، اس کی تعلیمات کو تو کبھی انہوں نے سمجھا نہیں ہے، اور بغیر سمجھے بغیر پڑھے اس پر جو ہے انہوں نے تیر چلا دیے۔ تو پہلے اس کلام کو پڑھو تو، اس کو سمجھو تو کہ یہ کیا ہے، پھر تم پر واضح ہو کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا احاطہ کیے بغیر، اس کو جانے بغیر، اس کو گھیرے بغیر، اس کو سمجھے بغیر کیا کر لیا ہے، اس کو جھٹلا دیا گیا، اور نہیں آیا ان کے پاس اس کا انجام۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ اسی طرح بے علمی سے جھٹلایا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، پہلے لوگوں نے بھی ایسے جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کی جو باتیں تھیں ان کو جھٹلا دیا گیا، اللہ کے نبی اللہ کا جو کلام لے کر آیا اس کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت غور و فکر دیتا ہے کہ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھ لو کیسا انجام ہوا ظالموں کا۔ تو فرمایا کہ غور کرو، تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس تاریخ کو پڑھو، اس سے عبرت حاصل کرو کہ جن جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی دعوت جھٹلایا اس کا انجام کیا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایمان لائیں گے اس پر اور ان میں سے کچھ ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب بھیجی ہے، یہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے مفسدوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ نہیں بات مانتے، فرمایا کہ آپ چھوڑ دیں اور کہہ دیں کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبیوں کو جو اللہ نے بات تفویض کی، جو ان کی ذمہ داری لگائی، وہ کیا تھی کہ اللہ کے پیغام کو ہو بہو ایسے ہی پہنچانا جیسے اللہ نے فرمایا۔ وہ کام آپ نے سر انجام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ اس سے فکر مند نہ ہو کہ لوگ بات کیوں نہیں مانتے۔ ایک فطری بات ہے کہ انسان جب کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، سچائی کی طرف بلاتا ہے، حقائق کی طرف بلاتا ہے اور وہ نہیں آتے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر یہ جھٹلائیں تو فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، تم بری الذمہ اس سے جو میں کرتا ہوں اور میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ میرے ساتھ میرا عمل، تمہارے ساتھ تمہارا عمل۔ یعنی ہر شخص نے قبر میں، قیامت میں اپنا اپنا حساب دینا ہے، دوسرے کا حساب نہیں دینا۔ میں آپ کا حساب نہیں دوں گا، آپ نے میرا حساب نہیں دینا۔ میں نے اپنا حساب دینا، آپ نے اپنا حساب دینا۔ تو فرمایا کہ بس یہ غور کر لو، یہ سمجھ لو کہ اللہ کے حضور کیا جواب دو گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ بظاہر کان لگاتے ہیں آپ کی طرف۔ یعنی کچھ لوگ آتے تھے اور آ کر بظاہر بڑا کان لگا کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتے تھے، لیکن یہ کان لگا کر سننا اس لیے نہیں تھا کہ ہم اس کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا آپ سناتے ہیں بہروں کو خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہی ہے کہ یہ کان تو بظاہر آپ کے ساتھ لگا کے سنتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ماننا ہی نہیں ہے۔ تو کیا ایسے بہروں کو، یہ اصل میں بہرے ہیں جو حق کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، جو حق پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو آپ ان کو سنا سکتے ہیں؟ یعنی گویا وہ ایسے سنتے ہیں کہ وہ انہوں نے سنا ہی نہیں، وہ بہرے ہیں اصل میں، جو حق کو سن کر اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اور انہوں نے یہ اپنا بنایا ہوا ہے ذہن کہ جی ہم نے عمل تو کرنا نہیں ہے، تو وہ اصل میں بہرے، ان کو اللہ نے بہرا قرار دیا ہے۔ تو یہ قابل غور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہم جو سنتے ہیں، تو کیا کبھی ہم بھی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کا جو کلام سنیں گے ہم اس کی اتباع اور پیروی کریں گے؟
اگر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے تو زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے گزار رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک کان سے ہم سنیں گے دوسرے کان سے نکل جائے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم یہ ارادہ کریں. ہمارا کام ارادہ کرنا ہے نا, نیت کرنا کہ ہم اللہ کے کلام پر اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کریں گے کہ اس پر عمل کریں. پھر ہدایت دینا, اس راہ پر چلانا, اس راہ کی مشکلات کو دور کرنا, یہ میرے رب کا کام ہے. ارادہ تو کریں ہم کہ اللہ کا جو حکم سنیں گے ہم اس پر عمل کی پوری کوشش کریں گے. اور اس راہ میں یہ نہیں ہے کہ جی اللہ کی راہ میں ہم چلیں گے تو مشکل نہیں آئے گی, پریشانی نہیں ہوگی. اس میں تو زیادہ مشکلات آئیں گی, پریشانیاں بھی زیادہ آئیں گی. تو فرمایا کہ جو بغیر حق کو قبول کیے سنتے ہیں دراصل وہ بہرے ہیں. ایسے لوگوں کو تو آپ کچھ سنا ہی نہیں سکتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, اور ان میں سے کچھ بظاہر دیکھتے ہیں آپ کی طرف آنکھیں کھول کھول کر, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے بھی ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ, تو کیا آپ راہ دکھاتے ہیں اندھوں کو خواہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں. جو حق کو دل کی آنکھ سے دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے آپ اس کو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ دل اس کا بجھا ہوا ہے. دل کا چراغ جب بند ہو تو یہ ظاہری آنکھ جو ہے نا کوئی کام نہیں کر سکتی. ظاہری دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رات کا اندھیرا ہو, آنکھیں موجود ہیں لیکن یہ ظاہری لائٹ نہ ہو تو ہم کچھ پڑھ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ لائٹ موجود نہیں ہے, روشنی موجود نہیں ہے. تو ان آنکھوں کے ساتھ ظاہری روشنی کا ہونا بھی ضروری ہے. اسی طرح حق کے لیے جہاں یہ ظاہری آنکھیں چاہیے تو وہاں باطنی اصل چیز ہے, باطنی آنکھ ضروری ہے کہ وہاں باطنی چیز ہونی چاہیے. یہ اگر ظاہری آنکھیں نہیں بھی ہوں گی, باطن اگر روشن ہے, دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے تو اللہ اس کو ہدایت پر چلا دے گا. کتنے نابینا صحابی جو گزرے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ظاہری بینائی نہیں ہے لیکن اللہ نے ایمان کی دولوں سے مالا مال کیا ہوا نا. تو فرمایا کہ ان میں سے کچھ بظاہر دیکھتے ہیں آپ کی طرف تو کیا آپ راہ دکھاتے ہیں اندھوں کو خواہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون, یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر ذرا برابر, لیکن لوگ ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ, اور جس روز اللہ تعالیٰ جمع کرے گا انہیں وہ خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی, پہچانیں گے ایک دوسرے کو. یہ ساری دنیا جس میں ہم مگن ہیں اور جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں, جو عیش و عشرت ہمیں حاصل ہے یہ کبھی رکنے والا ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اسی مگن میں جب دنیا سے انسان چلا جائے گا اور حشر جب قائم ہوگا اور جب اٹھائے جائیں گے لوگ, وہ ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے. لیکن آپ بتائیے کہ جب انسان ایک دوسرے کو پہچانتا بھی اور مدد نہ کر سکتا ہو تو کتنا عبرتناک بات ہوگی کہ ایک دوسرے کو ہم پہچانتے بھی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم مدد کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہم مدد نہیں کر سکتے, تو یہ کتنی بڑی سزا ہے. تو فرمایا کہ اس دن کیا خیال کریں گے کہ دنیا کی وہ اتنی طویل زندگی جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ عیش و عشرت, یہ ہمارا آرام, یہ ہماری راحتیں یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی, وہ یہ خیال کریں گے کہ ہم تو وہاں ایک گھڑی رہے ہیں, کوئی ایک آدھ گھنٹہ رہے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ رہے ہوں گے. قرآن میں اللہ نے ایسی مثالیں دیں. اصحاب کہف کا ذکر ہے کہ 300 سال تک اللہ نے ان کو رکھا, اس کے بعد اٹھایا تو پوچھا کہ آپس میں باتیں کرنے لگے کتنا وقت ہو گیا, کہ بس آدھا دن ہوا ہوگا یا کچھ وقت لگا ہوگا. اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر موت کو طاری رکھا, پھر زندہ کیا. تو کیا فرمایا کہ کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم, کہنے لگے کہ ہم بس ایک دن یا آدھا دن ٹھہراؤں گا میں. فرمایا کہ بل لبثت 100 عام, بلکہ یہاں تو 100 سال تک تم رہے ہو. تو انسان یہ سمجھے گا کہ میں تو دنیا میں بس چند گھڑی رہا ہوں, مجھ سے تو زندگی کو چھین لیا گیا. تو اللہ فرماتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین, تب حقیقت کھلے گی کہ گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو
اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور خواہ ہم دکھا دیں آپ کو کچھ عذاب جس کا ہم نے وعدہ کیا ان سے، یا پہلے ہی ہم اٹھا لیں آپ کو، ہر حالت میں ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پس جب آیا ان کا رسول اور انہوں نے اس کو جھٹلایا تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ جب رسول آ جائے دعوت دے دے پھر قبول نہ کیا جائے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ عذاب کا وعدہ اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہیے نہیں مالک ہوں میں اپنے آپ کے لیے ضرر کا اور نہ نفع کا مگر جتنا چاہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوایا کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ عذاب جس کا آپ کہتے ہیں یہ آتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ آپ کہہ دیں یہ تو میرے رب کے اختیار میں، جب وہ چاہے عذاب بھیج دے۔ بھائی عذاب کے انتظار میں کیوں، قیامت کے انتظار میں کیوں ہو؟ اللہ یہ فرما رہا ہے تمہیں تو اپنے اعمال کو اچھا کرنا چاہیے، اپنے حالات کو درست کرنا چاہیے۔ اگر کسی چیز کا انتظار ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا انتظار ہونا چاہیے کہ اللہ کب ہم پر رحمت نازل فرمائے گا، کب ہمیں ایمان کی دولت سے مال مال کرے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں عذاب کب آئے گا؟ تو آپ فرما دیں کہ تمہیں تو اپنے ضرر کا اور نفع کا مالک نہیں ہو۔ تو یار لوگ جو ہیں وہ اسی جملے کو لے کر بیٹھ گئے، کیا کہنے لگے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرماتے ہیں، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں نہیں مالک اپنے آپ کے لیے ضرر کا اور نہ نفع کا، وہ ہمیں کیا فائدہ دیں گے؟ نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں جی دیکھو قرآن کہتا ہے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے تو اپنا اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نفع دے سکوں نقصان دے سکوں، میں کسی اور کو نفع کیا دوں گا؟ مجھے یہ بتائیے کوئی شخص زندگی بھر کہتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے، وہ مسلمان ہوگا؟ تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو جا کر مومن ہوگا نا۔ مومن ہونے کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نفع ملے گا نہیں۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے نفع مل جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے پھر کتنا نفع ملے گا؟ قبر میں کیا حکم ہے کہ جی جب بندہ جاتا ہے قبر میں اس سے سوال کرتے منکر نکیر، تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے۔ اب اگر وہ پہچان لے اور کہے کہ یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اللہ وہ پہچان ہم سب کو عطا فرمائے، تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو یہ نفع ملے گا یا نہیں ملا؟ یہ نفع ملا نا، کہ آپ کے پہچان پر نفع کیا ہوگا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اور اگر کہا کہ جی میں وہی کہتا تھا جو دنیا میں لوگ کہتے تھے، تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ نام مبارک، قیامت کا دن ہوگا اور حشر برپا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے اور سب کہیں گے کہ بھائی آج تو اپنی فکر ہے۔ اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب قومیں، سب ملتیں، اگلے پچھلے سارے لوگ جمع ہوں گے، تو آپ فرمائیں گے کہ انا لہا، اس کام کے لیے اللہ نے مجھے مقرر کیا۔ تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذاتی طور پر میں نفع اور نقصان اپنا بھی اختیار نہیں ہے مجھے۔ اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ذرہ بھر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ذرہ بھر بھی کسی کو نفع اور نقصان دے سکتا ہے، وہ کھلا کافر ہے۔ اس کے کفر میں، اس کے شرک میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، ذرہ بھر کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے اذن ہو، اللہ کی طرف سے اجازت ہو، اللہ نے اختیار دیا ہو، تو پھر اس پر اعتراض کرنا اور پوری آباد بھی نہیں کرتے۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ آپ فرمائیں کہ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، آپ فرمائیں نہیں مالک ہوں میں اپنے کے لیے، اپنے آپ کے لیے ضرر کا اور نہ نفع کا مگر جتنا چاہے اللہ تعالیٰ۔ الا ما شاء اللہ، یہ الا ما شاء اللہ، جتنا اللہ چاہے
اس کا احاطہ ہم نے کیسے کر لیا؟ ہمیں کیا پتہ کہ کتنا اللہ نے دیا ہے، کتنا اللہ نے چاہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ جب آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور پکڑنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں تو گھوڑا زمین میں دھنس جاتا ہے۔ وہ معافی کے طلبگار کہ معاف کر دیں تو اب نہیں کروں گا ایسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ پکڑنا چاہتا ہے تو آپ پھر اشارہ فرماتے ہیں تو گھوڑا زمین میں دھنس جاتا ہے۔ یہ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ پھر معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور پھر آپ معاف فرما دیتے ہیں، تب وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ اختیار ہے تو تبھی تو ایسا ہوا نا کہ زمین میں دھنس گیا، وہ گھوڑا نہیں چل پا رہا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سراقہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسر و کسریٰ کے کنگن جو ہیں وہ تمہارے ہاتھوں میں ہیں۔ سونے کے کنگن، قرآن اور حدیث جو ہیں وہ مردوں کے لیے سونے کے کنگن منع کرتے ہیں، مرد جو ہیں وہ سونے کے کنگن نہیں پہن سکتے، سونے کی کوئی چیز مرد استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سراقہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، اور جب کیسر و کسریٰ فتح ہوتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی، آؤ تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے پہناتا ہوں۔ وہ کنگن خود حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہناتے ہیں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری اختیار تھا تو ہوا نا۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات، افراد و تفرید کا ایسا شکار ہو چکے ہیں، اس میں ہم ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو بھی اپنے انداز میں ان کو پھر جو ہے توڑ موڑ کر بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ ماشاء اللہ، جتنا میرا رب چاہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو جتنا رب نے چاہا، لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب آئے گی ان کی مقررہ میعاد تو نہ وہ پیچھے رہ سکیں گے ایک لمحہ اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ جس طرح انسان کی ایک مدت مقرر ہوتی ہے زندگی کی، اسی طرح ہر قوم کی ایک مدت ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا ایک قانون ہے، اصول ہے۔ اگر ہم آگ جلاتے ہیں، روٹی بناتے ہیں تو اس کا بھی ایک اصول ہے کہ کتنی آگ پہنچے گی تو تب جا کر روٹی پکے گی یا سالن بنے گا یا دیگر چیزیں، جتنے بھی نظام قدرت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ قوموں کے لیے بھی اللہ نے ایک نظام مقرر کر دی ہے، جب وہ میعاد پوری ہو جاتی ہے تو پھر ان کا کام تمام کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔